السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راستے اور سائے کی جگہ میں رفع حاجت کرنا منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، لعنت کے دو کاموں سے بچو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لعنت کے وہ دو کام کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی گزرگاہ اور سایہ دار جگہ پر رفع حاجت کرنا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کو لعنت کے کام کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ جب کوئی شخص ایسا اذیت دینے والا کام کرے گا تو لوگوں کی بد دعا لے گا، لوگوں کو ستائے گا اور ان کے دل کی آہ لے گا، اور ایسا شخص جو لوگوں کو ستائے اور تکلیف دینے کا باعث بنے، خود اس پر پھر رحمت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ لعنت کا مطلب رحمت سے دوری یا محرومی، یعنی کبھی بھی کسی گزرگاہ میں یا گزرنے کی جگہ پر یا سایہ دار جگہ پر جو لوگوں کے بیٹھنے اور آرام کرنے یا سکون لینے کی ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور جگہ جو دوسروں کے سامنے ہو، یعنی جہاں لوگوں کی نظر پڑتی ہو۔ اگر اس چیز کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں گلیوں، بازاروں میں بیٹھ کر سرعام لوگ ایسے کام کر رہے ہیں۔ وہ کس قدر ناپسندیدہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں، لیکن اسلامی اخلاق و ادب سے دور دور تک کا ہمارا واسطہ نہیں۔ اس لیے ہمیں سکھایا ہی نہیں گیا ایسی باتیں جس سے ہمارے اندر اخلاق اور ادب پیدا ہو، تو پھر ویسے ہی کوئی نہیں کرتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شرم و حیا کی باتیں یہ ہیں کہ رستوں پر بیٹھنا تو شاید حیا ہے، اور اس سے منع کرنا شرم و حیا کے خلاف ہے، کیونکہ ویلیو بدل گئی ہے۔ جس کو شرم و حیا کہنا چاہیے تھا وہ حیا کا نام نہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جب رستوں میں ایسا کام ہوتا ہے تو کوئی بھی شخص اس کے بعد جب گزرتا ہے تو کتنا تکلیف دہ ہو جاتا ہے، ایسے رستے سے گزرنے کے بعد جس میں نجاست پڑی ہو۔ مائیں اپنے بچوں کی پرورش کے ساتھ ساتھ انہیں گلیوں اور رستوں کے آداب بھی سکھائیں۔ استنجا کرنے کے لیے مٹی کے کم از کم 3 ڈھیلے یا پانی استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے کم میں ہم پاکی حاصل نہیں کر سکتے۔ گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو میں اور میری ہی عمر کا ایک دوسرا لڑکا پانی کا لوٹا اور برچھی اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے بعد پانی سے طہارت کرتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے جب آپ قضاء حاجت کے لیے جاتے تو بچے آپ کی خدمت کے لیے ساتھ جاتے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بچے بڑوں کی خدمت، خواہ وہ والدین ہو، دادا دادی ہو، نانا نانی ہو، یا کوئی اور بزرگ ہو یا استاد ہو، ان سے خدمت کروانا سنت سے ثابت ہے۔ اس سے بچوں کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے اور ایک تعلق بچوں اور بزرگوں کے درمیان قائم ہو جاتا ہے۔ بچے ان سے دعائیں لیتے ہیں، ان کی محبت حاصل کرتے ہیں، ان کی شفقت حاصل کرتے ہیں۔ ماں ہونے کی حیثیت سے آپ کا فرض ہے کہ خاص طور پر اگر آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہو، جیسے دادا یا دادی یا کوئی اور بزرگ، اگرچہ کہ آپ کا ان سے اختلاف ہو، مگر بچوں کی خیر خواہی کے لیے
بچوں سے ان کی خدمت کے کام لازمی کروانے چاہیے تاکہ وہ ان کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں، اور خدمت کرنے کی وجہ سے بچوں کے اندر یہ عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ برچی اٹھا کر جاتے تھے، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ انسان جب کسی ایسی زمین پر بیٹھتا ہے جو بالکل فلیٹ ہوتی ہے یا سخت ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ چھینٹیں اڑتے ہیں، تو برچی سے وہ ایریا نرم کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے کسی جنگل یا باہر کے علاقے میں رفع حاجت کے لیے جاتے وقت۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ وہ برچی جو ہے وہ نوکدار ہوتی ہے، اور اس کو زمین پر جب مارا جاتا ہے تو اس سے زمین نرم ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ بعد میں بھی کچھ اور مٹی اٹھا کر اللہ کے نبی نجاست کو چھپا دیا کرتے تھے۔ اس سے آپ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ سب کام وہ بچے کیا کرتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی خود یہ کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے۔ بچے صرف آپ کی خدمت کے لیے آپ کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ یعنی کہ یہودی، عیسائی ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ تمہارے نبی تمہیں ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے، حتیٰ کہ پیشاب اور پاخانے کی بھی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہمارے رفع حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ کرنے سے، استنجا دائیں ہاتھ سے کرنے سے منع فرمایا ہے، نیز گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی کہ وہ ان یہودیوں نے طنز کیا، مگر حضرت سلیمان فارسی نے کیا خوب انہیں جواب دیا کہ ہاں، ہمیں فخر ہے کہ ہمارا دین اسلام اتنا پیارا اور اتنا اچھا دین ہے کہ یہ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی حکم دیتا ہے کہ قضائے حاجت کے لیے کس طرف بیٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، استنجا کس طرح کرنا ہے، اور مٹی کے کتنے ڈھیلے استعمال کرنے ہیں کہ کہیں جانے انجانے میں ہمارے جسم پر نجاست نہ لگی رہے۔ دوسری بات کہ گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ تو گوبر اور ہڈی یہ جنات کی خوراک ہے۔ نماز سے قبل بیت الخلاء سے فارغ ہونا ضروری ہے۔ رفع حاجت کے وقت نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے اطمینان سے رفع حاجت سے فارغ ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص بیت الخلاء میں آنے کا ارادہ کرے اور ادھر نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے اسے بیت الخلاء سے فارغ ہونا چاہیے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کو قضائے حاجت کی ضرورت ہے اور اس وقت نماز کا بھی وقت ہو گیا ہے تو پہلے آپ اپنی اس ضرورت کو جو ضرورت اہم ہے اس سے فارغ ہو جائیں۔ کیوں؟ جب آپ کو قضائے حاجت کی حاجت ہے تو اس وقت آپ جب کوئی بھی عبادت کریں گے تو آپ اس اہتمام کے ساتھ عبادت کرنے سے قاصر رہیں گی۔ رفع حاجت کے لیے پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے لیے بیٹھنے لگتے تو زمین کے قریب بیٹھ کر کپڑا ہٹاتے تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ اسے ترمذی، ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب رفع حاجت کا ارادہ فرماتے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستی سے اتنے دور نکل جاتے کہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ پاتا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ مٹی کے 3 ڈھیلوں سے استنجا کرنے کے بعد پانی استعمال کرنا ضروری نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جب رفع حاجت کے لیے جاؤ تو مٹی کے 3 ڈھیلے ساتھ لے جاؤ، پانی کی جگہ یہی کافی ہے، یعنی 3 ڈھیلوں سے مکمل طہارت ہو جائے گی، جس کے بعد نماز پڑھنی جائز ہے۔ اسے احمد، ابو داؤد، نسائی نے روایت کیا ہے۔ استنجا اور وضو کے لیے الگ الگ برتن استعمال کرنے چاہیے۔ استنجا کرنے کے بعد ہاتھ پاک کرنے کے لیے کلمہ شہادت پڑھنا سنت سے ثابت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء کے لیے تشریف لے جاتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانی کا لوٹا یا چمڑے کی چھاگل لا کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استنجا کرتے اور مٹی پر ہاتھ مل کر صاف کرتے، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے برتن میں پانی دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ رفع حاجت کے دوران بات کرنا منع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشاب کر رہے تھے، ایک آدمی کا ادھر سے گزر ہوا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، لیکن آپ نے اس کے اسلام کا جواب نہیں دیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی قضائے حاجت کر رہا ہے تو کوئی اسے پردے کی اوٹ میں سلام کرے تو سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے، یا کوئی بھی بات کرے تو اس کی کسی بھی بات کا جواب دینا مناسب نہیں۔ رفع حاجت کے بعد استنجا کر لینے سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے، وضو کرنا ضروری نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے بعد تشریف لائے تو کھانا لایا گیا۔ عرض کیا گیا، آپ کھانا کھانے سے پہلے وضو نہیں فرمائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا نماز پڑھنی ہے کہ وضو کروں؟ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ دیکھیں کتنا اذیت کا کام ہوتا کہ جب بھی ہم بیت الخلاء میں جائیں تو دوبارہ وضو کریں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے، باقی آپ بے وضو بھی رہ سکتے ہیں۔ يسعك الفضاء الرحيب الفسيح